اگلے سارا دن ڈور بیل بجتی رہی۔ لیڈی مہر کے لیے ان کے بچوں کی طرف سے دنیا بھر سے طائف آ رہے تھے۔ ان کا بیشتر وقت فون کال سنتے ہوئے گزرا۔ وہ سب اپنے اپنے گھر اپنی اپنی جگہ کیک رکھے بیٹھے تھے اور اسکائپ پر لائیو لیڈی مہر کو سامنے بٹھائے کیک کاٹ رہے تھے۔ ادھر لیڈی مہر کیک کاٹ رہی تھی۔ ہر ایک گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی آن لائن ہو جاتا۔ کم سے کم 10 کیک کٹے۔ امریہ کی عیش تھے۔ کیک کھا کھا کر وہ تھک چکی تھی۔ طائف کا اتنا ڈھیر لگ چکا تھا کہ اسے لیڈی مہر پر رشک آنے لگا تھا۔ کیسی اولاد ملی تھی انہیں جو ان کی نہیں تھی اور ان کی اپنی اولاد سے زیادہ ان کی تھی، جن میں قوم و نسل، مذہب اور روایت کا فرق تھا۔ فرق نہیں تھا تو ایک محبت میں فرق نہیں تھا۔ لیڈی مہر نے انہیں محبت دی تھی تو وہ بھی کنجوس نہیں تھے۔ رات تک جب آخری تحفہ بھی آ چکا تو ان سب نے آتش دان کے پاس بیٹھ کر وہ طائف کھولے۔ بے اولاد ہو کر بھی خاتون اولاد والوں سے زیادہ خوشی پائی تھی، اور یہ صرف اس لیے ممکن ہوا تھا کہ انہوں نے انسانیت کی معراج کو چھو لیا تھا۔ انہوں نے رنگ و نسل مٹا کر ان سب کو گلے سے لگایا تھا۔ وہ ایک ایک تحفے کو کھولتی اور ان سے بھیجنے والے کے بارے میں انہیں بتاتی رہیں۔ دیکھو ذرا مورگن کو، اتنی مہنگی گھڑی مجھے دے دی، مجھے اس کی ضرورت ہے یا اسے؟ اب میں کچھ کہوں گی تو ناراض ہو جائے گی۔ ہر سال مجھے پہلے سے مہنگا تحفہ دیتی ہے۔ پارٹ ٹائم جاب کرتی ہے۔ جب گھر آیا کرتی تو میرے دائیں کان کے ساتھ اپنا بایاں کان جوڑ کر سویا کرتی تھی، اور اگر کبھی سوتے میں اس کا سر کھسک جاتا تو اٹھ کر پھر سے میرے کان سے کان ملا کر سو جاتی۔ جانے اسے کیا خبت تھی، کہتی تھی رات میں خوابوں میں جو کچھ بھی آپ سنتی ہیں میں بھی وہ سننا چاہتی ہوں، اور اگلے دن اٹھ کر مجھے بتایا کرتی کہ رات مجھے آنے والے سارے خواب اس نے بھی سنے ہیں۔ یہ باتیں سن کر جان کر تو امریہ کو لگ رہا تھا اس سے ملک نہیں بدلا، دنیا ہی بدل لیا۔ کیا دنیا میں لیڈی مہر جیسے اور بھی لوگ ہیں؟ یہ ڈینس نے خود بنایا ہے۔ انہوں نے لکڑی کے نفیس تختے کو ان سب کے سامنے کیا۔ تختے پر ایک تصویر کھدی تھی جس میں ایک عورت کرسی پر بیٹھی ہے، اس کے سر پر فرشتوں کا ہالہ چمک رہا ہے، اور 10 بچے اس فرشتے سے خاتون کے سامنے بیٹھے سے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھو کیا بنا ڈالا ڈینس نے مجھے۔ آج کل جرمنی میں ہوتا ہے، اپنا بزنس کر رہا ہے اور ایک NGO بھی چلا رہا ہے۔ یہ 12 سال کا تھا جب ایک رات میرے پاس رہا تو رات کے کسی پیر اپنے بستر سے نکل کر میرے بیڈ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کب تک کھڑا رہا۔ جب اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس کھڑا مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے۔ بہت پیار کرتا ہے مجھ سے۔ کیا مجھ سے زیادہ کوئی عورت اس گرہ زمین پر ایسی خوش قسمت ہوگی جس کی اولاد راتوں کو ایسے اٹھ اٹھ کر محبت سے دیکھتی ہو؟ بہت دیر تک لیڈی مہر سب کی باتیں کرتی رہیں، پھر امریہ نے انہیں ان کے کمرے میں لے آئی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر ایک چھوٹی سی تصویر فریم میں رکھی تھی، وہ وہاں پہلے موجود نہیں تھی۔ یہ عالیہ نے دی ہے۔ لیڈی مہر تصویر کو ہاتھ میں لے کر اسے ہونٹوں سے لگانے لگی۔ تصویر ہاتھ سے بنائی گئی تھی جس میں عالیہ نے ماما مہر کو دنیا کی حسین ترین خاتون بنایا تھا۔ بہت پیار کرتا ہے مجھ سے۔ انہوں نے امریہ کو پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے اپنے سب بچوں کے بارے میں بتایا تھا، اب وہ اس کے بارے میں کیوں نہ بتاتی؟ بالغ ہونے کے بعد جب یہ ادارے سے نکلا تو میں اسے گھر لے آئی۔ یہ میرے دوسرے سب بچوں میں سب سے چھوٹا تھا اور بچپن میں بہت رویا کرتا تھا۔ جب یہ ایک دن اور ایک رات میرے پاس رہ کر جاتا تو مجھے بتایا جاتا کہ وہ واپسی پر بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے، روتا ہے، رات رات بھر سوتا نہیں، کھانا نہیں کھاتا۔ پھر میں جب اس سے مل کر آتی پھر یہ بڑا ہو گیا تو میں نے سوچا اب اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ وہ گھر آ گیا اور بہت خوش تھا، بلکہ خوشی سے روتا رہا۔ کئی کئی گھنٹے وہ گھر کی دیواروں کو، کمروں کو دیکھتا رہا، آتش دان کے قریب بیٹھا اونگتا رہا اور رات رات بھر ٹی وی پر فلمیں دیکھتا رہتا یا ویڈیو گیمز کھیلتا رہتا۔ میں نے سوچا نیا نیا گھر کا ماحول ملا ہے شاید اس لیے، لیکن کئی ہفتے گزر گئے، اس کے معمولات میں تبدیلی نہ ہوئی۔ میں نے انتظار کیا کہ وہ شاید خود کو بدل لے۔ وہ بڑا ہو چکا تھا، اب اسے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن وہ مجھے مایوس کر رہا تھا۔ ایک دن میں نے اس کے چند گرم کپڑے بیگ میں رکھے اور اسے چند پاؤنڈز دے کر گھر کے دروازے کے باہر کیا اور اس سے کہا انسان بن جاؤ تو آ جانا، اپنے گھر کو میں تمہیں برباد کرنے نہیں دوں گی۔ پھر امریہ کو بے تحاشا حیرت ہوئی، لیڈی مہر اتنی سختی سے کام لیتی رہی تھی۔ پورا ایک سال مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ یہ تو میں جانتی تھی کہ وہ بہت ضدی ہے، لیکن مجھے دکھ ہوا کہ شاید میں نے اس کے ساتھ زیادہ ہی سختی سے کام لیا۔ لیکن میں کیا کرتی، میرے گھر کا آرام و آرائش اسے برباد کر رہا تھا، یا شاید میں خود ہی ذمہ دار تھی اس کی، کیونکہ وہ مجھ سے دور جانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اسے کئی خوف لاحق تھے اور میں محسوس کرتی تھی کہ وہ دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی تو ویسے خاموش سا ہو جاتا کہ میں سہم کر رہ جاتی۔ تو وہ آپ سے ناراض ہو گیا تھا؟ نہیں، ناراض نہیں تھا، مجھے اتنا تو یقین تھا کہ وہ محفوظ ہوگا۔
ہوگا، لیکن کبھی کبھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ فون بجتا تو میرا دل سہم جاتا، میرے کان ڈور بیل کی آواز پر لگے رہتے، لیکن پورا سال بیت گیا، اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ ایک رات میں سو رہی تھی تو کسی نے میرا لحاف اٹھا کر بادام کے چھوٹے سے کیک پر ایک موم بتی جلا کر میرے آگے کیا۔ وہ آلیان تھا، کھڑکی کے راستے میرے کمرے میں مجھے سرپرائز دینے آیا تھا۔ اور تو یہ روایت اب تک قائم ہے؟ امریہ ساری بات سمجھ گئی۔ ہاں، لیڈی مہر مسکرانے لگی، لیکن اب کچھ ایسا کہ میں اپنا کمرہ بدل لیتی ہوں۔ وہ ایک ایک کھڑکی پھلانگتا جھانکتا آتا ہے اور مجھے ڈھونڈ نکالتا ہے۔ تو وہ کہاں چلا گیا تھا؟ وہ مانچسٹر میں ہی تھا اور چپکے مجھے آ کر دیکھتا رہتا تھا۔ اس رات اس نے مانچسٹر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ کارڈ میرے آگے کیا۔ میں انسان بن چکا ہوں، اس نے فخر سے مجھے بتایا۔ یونیورسٹی نے اسے اسکالرشپ دیا تھا۔ لیڈی مہر نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی۔ اس نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا جب میں نے ان سب بچوں کو گود لیا تھا۔ اس وقت میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں انہیں بہتر انسان بناؤں گی، مجھے کوئی بھی راستہ اپنانا پڑے دریغ نہیں کروں گی، کیونکہ امریہ ایک عورت کی گود میں جب بچہ آتا ہے تو اس پر نبیوں اور ولیوں جتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک ایسا فرض جس میں غفلت کی گنجائش نہیں ہے۔ جب ایک انسان کو پرورش کے لیے، تربیت کے لیے ایک دوسرے انسان دیا جاتا ہے تو جیسے کل انسانیت کی لگامیں اس کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہیں کہ اسے ابلیس بنا دو کہ بنی نوع انسان کے لیے وبال بن جائے، یا وہ بندہ بشر جو اپنے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں خیر کی روشنی بکھیرتا چلا جائے۔ سارے انسان خیر ہوتے ہیں امریہ، بس ان کی پرورش کے جو گہوارے ہوتے ہیں وہ انہیں کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ یہ سب پھول ہوتے ہیں، بس ہم انہیں توڑ کر مسل کر اپنی مرضی کے کیچڑ میں پھینک دیتے ہیں۔ ویرا کو پلیٹ لین پر واقع گیلری آف کاسٹیوم جانا تھا۔ پہلے سے امریہ کے لمبے بالوں کی لٹوں کو گول گول بل دے کر روسی انداز میں گوندا، پھر اسے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ میں سائیکل پر نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ ابھی بھی ڈرتی ہو سائیکل پر بیٹھنے سے؟ جیسے تم چلاتی ہو، کوئی بھی ڈر سکتا ہے۔ یونیورسٹی تک ٹھیک ہے، کہیں اور جانا ہے تو سب وے یا بس۔ ٹھیک ہے۔ دونوں بس سے پلیٹ لین آ گئیں۔ موسم بدل گیا تھا تو ویرا لانگ شوز پہننے لگی، چست جینس پر۔ یہ لانگ شوز ایسے لگتے تھے جیسے جنگل میں شیر کے لیے شکار کے لیے جا رہے ہوں۔ بالوں کے نت نئے سٹائل بنائے ہوئے وہ اپنی آنکھوں کو ایسے چوکنا رکھ کر چلتی جیسے خفیہ ایجنسی کی ایجنٹ ہو۔ امریہ کو اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایسا احساس ہوتا جیسے وہ اس کی باڈی گارڈ ہے اور کوئی امریہ کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس نے ویرا سے نہیں پوچھا، خود سے ہی سوچا کہ وہ خریداری کرنے جا رہی ہے کپڑوں کی، لیکن گیلری پہنچ کر اسے اندازہ ہوا کہ شاید ویرا یہاں اپنے کسی آرٹیکل کے لیے مواد اکٹھا کرنے آئی ہے یا اپنے بلاگ کے لیے کچھ تصویریں لینے ہیں۔ جیسے باریک بینی سے وہ ملبوسات کا جائزہ لے رہی تھی، وہ عام انداز نہیں تھا، وہی خفیہ ایجنٹ کا سا انداز۔ تمہارا یہاں چوری کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے نا؟ آواز کو آہستہ رکھ کر امریہ نے پوچھا۔ تم میرے بارے میں ایسے بھی سوچ سکتی ہو؟ ایجنٹ نے اسے گھورا۔ وہ تم اسی قسم کی فلمیں دیکھتی ہو نا؟ مطلب جو فلمیں میں دیکھتی ہوں وہی سب کرنے بھی لگوں؟ فلموں میں نے قتل کرتے بھی دیکھے، تو شروعات تم سے کروں؟ امریہ کھیکھی کرنے لگی۔ مجھے یقین دلاؤ کہ پاکستان میں سب تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ امریہ نے منہ پھلا لیا اور ایسا انداز اپنا لیا کہ وہ ویرا سے کوئی بات نہیں کرے گی شام تک، بلکہ رات تک، بلکہ پورے سال تک۔ اپنا یہ منہ ایسے ہی پھلائے رکھنا، لیکن کھولنا مت۔ تم چاہو تو الگ سے گیلری کو دیکھ سکتی ہو، فارغ ہو کر میں تمہیں ڈھونڈ لوں گی۔ ویرا چونٹی کی رفتار سے ایک شو کیس کے آگے سے سرک رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت 18 کے سیکشن میں تھے۔ منہ پھلائے امریہ شو کیس دیکھنے لگی۔ ان ملبوسات نے امریہ کو محبت کر دیا۔ وہ بے حد نفاست سے سلائی کیے گئے تھے، انہیں پہننے سے زیادہ دیکھتے رہنے کو دل چاہتا۔ مومی پتلے جو انہیں پہننے کھڑے تھے سانس لینے لگتے اور دیکھنے والوں کو اپنے ساتھ وقت کے تغیر کے سفر پر جانے پر مجبور کر دیتے۔ امریہ نے ان کے ساتھ وقت کا سفر کیا۔ یقین نہیں آتا کہ کبھی یورپ میں بھی خواتین نے دستانے پہنے تھے، اسکارف کے استعمال کو لباس کی طرح ضروری سمجھا تھا۔ ایسے گھیردار لباس پہنے جاتے تھے کہ اصل جسامت کے بارے میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ پھر ایسے ملبوسات سے انہوں نے کیوں کر اپنی جان چرا لی؟ ترک کیوں کر دیے؟ تغیر وقت کی روح ہے اور بلشبہ آنے والا وقت گزر جانے والے وقت سے بدتر ہوتا رہے گا، ایسا ہی فرمایا گیا ہے۔ جب وہ جی بھر کر گیلری دیکھ چکی تو ویرا کے پاس آئی۔ وہ ایک وکٹورین شو کیس کے سامنے کھڑی پینسل سے کاغذ پر اسکیچ بنا رہی تھی۔ اب یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ بھول گئی کہ اسے تو اس سے کم رات تک بات نہیں کرنی تھی۔ اپنے لیے ڈریس بنا رہی ہوں، اپنے کام میں مصروف، وہ بولی۔ وہ ایک وکٹورین فراک کا اسکیچ بنا رہی تھی جو کسی دراز قد شہزادی کا پہناوا رہی ہوگی۔
امریحہ نے ویرا کی پسند کی دعوت دی، جس کی خاص بات یہ تھی کہ اسے دیکھنے سے ایک شان کا احساس ہوتا۔ معتبری اور اعلیٰ ذوقی کا وہ اپنا کام مکمل کر چکی تو وہ دونوں باہر آ گئیں۔ امریحہ کے پاس مزید 2 گھنٹے تھے، پھر اسے اپنی جاب پر جانا تھا۔ کیسا ہے؟ ویرا نے اسکیچ اس کے آگے کیا۔ زبردست، پر اس کا کروں کہ کیا پہنوں گی؟ اپنی شادی پر؟ نہیں۔ وہ دل ربائی کے انداز سے مسکرانے لگی اور ویسے مسکراتے بہت پیاری لگی۔ کانوکیشن پر؟ ارے نہیں، یہ تو دراصل میں نے صوفی کے لیے بنایا ہے، اس کی کوئی اسائنمنٹ ہے اور یہ اسے چاہیے تھا۔ ویسے وہ مجھے یہ ڈیزائن کر کے بھیجے گی اور میں اسے پہنوں گی بھی، لیکن ہاں، اگر مجھے اسے کسی خاص دن پہننا ہی ہو تو میں اسے اس دن پہننا چاہوں گی جس دن ایک لڑکی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اسے اپنی زندگی میں کسی اور ایک اپنے ہی جیسے بے حد اہم اور اکلوتے انسان کو شامل کرنا ہے، یعنی وہ وقت جب 2 لوگ بالآخر یہ طے کر لیتے ہیں کہ ان میں بادشاہ کون ہے اور ملکہ کون۔ آخری فقرہ ویرا نے لچڑے لب کا کونا دانتوں میں لے کر شرارت سے چھوڑتے ہوئے کہا، جب کوئی تمہیں پرپوز کرے گا اس دن؟ ویرا دل کھول کر ہنسی۔ یہاں میں نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے، جس دن میں اسے پرپوز کروں گی اس دن، جس دن مجھے اس نے اسکیچ کی طرف اشارہ کیا، دیکھو سمجھ لینا میں مار کا سر کر آئی ہوں۔ کہہ کر ویرا نے کہکا لگایا، جیسے یہ خیال اسے ابھی آیا اور اس ناواد خیال سے محظوظ ہوتے جس نے اسے دل میں بھی محفوظ کر لیا۔ امریحہ کو اس کا اعتماد اچھا لگا۔ وہ جانتی تھی اسے پرپوز نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ اہم کام وہ خود کرنا پسند کرے گی۔ ایک فراک امریحہ کو بھی بہت پسند آئی تھی، وہ ہلکے گلابی رنگ کی تھی۔ امریحہ اس فراک کو اپنے سب سے خاص دن، اپنی شادی کے دن زیب تن کرنے کی خواہش کو اپنے اندر پیدا ہونے سے روک نہیں سکی۔ یہ خواہش اچانک اس کے اندر جاگی، ورنہ اس نے کبھی اپنی شادی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے تو کبھی اس شخص کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا جسے کبھی تو اس کی زندگی میں آنا ہی تھا۔ اس کی منگنی ہوئی تو بھی اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوئی تھی کہ وہ کون شخص ہے، حتیٰ کہ اس کی شادی بھی طے ہو گئی تب بھی اس نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کون ہے، کیسا ہے۔ اس نے کئی بار اس بارے میں سوچا کہ دادا کے علاوہ وہ کیوں باقی سب سے تعلق سی رہتی، ان کے ساتھ تعلق کیوں نہیں بنا پاتی، اس کی دوستیں دور سے دوستیں ہی کیوں رہتی، ان کے اور قریب کیوں نہیں جا پاتی۔ اس نے دادا کو یہ سب بتایا تو وہ خاموش سے ہو گئے، سب تو نہیں، لیکن آنے والے دنوں میں دادا نے اسے بتایا کہ وہ اس لیے ایسا کرتی ہے کیونکہ آج تک سب نے اسے تکلیف ہی دی ہے، اسے سب انسان ایک جیسے لگتے ہیں، صرف تکلیف دینے والے۔ اندر چھپے اس وہم اور خوف کی وجہ سے اسے کوئی اتنا اچھا لگتا ہی نہیں کہ وہ اس کی ذات میں دلچسپی لے، اس سے انتہائی درجے کا لگاؤ بڑھائے۔ اور وہ اور ویرا پلیٹ فیلڈز پارک آ گئے، سینڈوچز اور کوک ان کے ہاتھ میں تھی۔ چلتے چلتے ایک دم سے ویرا اچھلی اور ساتھ ہی روسی زبان میں گالی دی، پھر تیزی سے بالکل سپرمین کی طرح اٹھ کر چھلانگ لگا کر اسکیٹنگ کرتے ایک ہپ ہاپ بوائے کو گردن سے جا لیا اور دیکھتے دیکھتے اس پر لاتوں، گھونسوں اور گالیوں کی بوچھار کر دی۔ پھر اس نے اس لڑکے کو کسی بلی کے بلونگڑے کی طرح اٹھایا اور چھیل کے ٹھنڈے پانی میں اچھال دیا۔ شڑاپ کی آواز آئی اور کنارے پر کھڑی ویرا انگلی اس بلونگڑے کی طرف لہرا کر اسے مزید القابات سے نوازتی رہی۔ ویرا کے غصے اور انگلی لہرانے کی رفتار دیکھ کر امریحہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ روسی زبان میں اس وقت کیا نشر کیا جا رہا ہے۔ بلونگڑے نے پانی میں ڈبکی لگائی اور تیزی سے ہاتھ پیر مارتا دوسرے کنارے سے نکل کر بھاگ گیا۔ کیا کیا تھا اس پہاڑی بکرے نے؟ امریحہ کو اس کے بھاگنے کے انداز پر بہت ہنسی آئی۔ میری کمر پر چٹکی بھر کر گیا تھا۔ تم نے کیسے اس پر تشدد کیا؟ اسے ٹھنڈے پانی میں پھینک دیا، کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ پولیس لے آیا تو؟ پولیس لے آئی یا فوج، میں تیار ہوں، مجھے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ شوق۔ تم روس میں نہیں ہو ویرا، اپنے ملک کی اور بات ہوتی ہے۔ اپنی دنیا میں تو ہوں نا امریحہ، اور اب بات اپنے ملک یا دوسرے ملک کی نہیں ہو، بات تو زیادتی کو برداشت کرنے کی ہے، جو کبھی بھی کہیں بھی برداشت نہیں کی جانی چاہیے۔ اچھا چلو سنو، ایک بار اسکول گراؤنڈ میں میرے کلاس فیلو نے مجھے ہراساں کیا۔ میں 10 سال کی تھی اس وقت۔ وہ ایک لوفر اور گندا لڑکا تھا۔ اگلے دن خوف سے میں اسکول نہیں گئی۔ میرے پاپا کو میرے اسکول نہ جانے کی وجہ معلوم ہوئی تو انہوں نے مجھے گھر کے پہاڑ کی طرح جمی برف میں گردن تک دبا دیا۔ میرے بدن پر ایک بھی گرم کپڑا نہیں تھا۔ میں چیخنے اور چلانے لگی، وہ خاموشی سے میرے پاس بیٹھے رہے۔ جب میں بالکل مرنے کے قریب ہو گئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ برف کے اس ڈھیر میں دبے رہنا بہادری ہے یا اسکول سے چھٹی کر لینا؟ وہ بھی نام نہاد خوف اور بزدلی کی بنا پر وہ مجھ سے بار بار یہی ایک سوال پوچھتے رہے۔ میرے ہونٹ نیلے پڑ گئے، میری جان نکلنے میں کچھ ہی وقت رہ گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے باقی ماندہ زندگی بھی ایسے بزدل بن کر گزارنی ہے تو خود کو اسی برف میں دفن رہنے دو، مر جاؤ اسی ڈھیر میں، بزدلوں کو مر ہی جانا چاہیے۔ امریحہ ویرا کی شکل دیکھ کر دنگ ہو رہی تھی۔ روس کی ٹھنڈ اور برف کے بارے میں جانتی ہو؟ ہاں، امریحہ نے ساتھ زور زور سے سر بھی ہلایا۔ کیا ٹھنڈ ہوتی ہے، برف ہوتی ہے؟
کیا جواب دیا تھا اس نے؟ ٹھنڈ ٹھنڈ نہیں ہوتی، برف برف نہیں ہوتی امریحہ، موت ہوتی ہے سفید موت۔ ویا نے آہ سی بھری۔ تم نے اس لڑکے کے ساتھ پھر کیا کیا؟ اسکول والے کے ساتھ کچھ زیادہ نہیں، میں نے اسکول کے بعد اسے ایک ویرانے میں گھیر لیا اور اس پر لاتوں گوزوں کی برف باری کر دی، لیکن ذرا سختی سے، ایک ماہ کے اندر اندر اسے اسکول چھوڑ دیا۔ ویا نے آنکھ مار کر کہا، اور اب اس بلونگڑے کے ساتھ بھی کچھ زیادہ نہیں کیا؟ ٹھنڈے پانی نے اس کے اندر گندے کپڑوں کو بھگو بھگو کر کچل ڈالا ہوگا۔ ویرا نے کہنکا لگایا اور امریحہ کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ تم بہت بہادر ہو ویرا، امریحہ نے اس کے گال کی چٹکی بھر کر کہا۔ اگر مجھے ایسے برف میں دبایا نہ جاتا تو میں کبھی ایسی بہادر نہ ہوتی۔ امریحہ پر سوچ کی پرتیں کھلی اور اس پر واضح ہوا کہ ایک ویرا تھی جسے بہادر بنایا گیا تھا، ایک امریحہ تھی جسے مسل مسل کر رلایا گیا تھا۔ وہ دونوں انسان تھیں، لڑکیاں، لیکن ان میں سے ایک کئی گنا مضبوط اور کئی قدم آگے تھی اور دوسری کئی گنا کمزور اور بہت پیچھے تھی۔ دونوں انسان ہی تھیں، پھر بھی برابر نہیں تھیں۔ تو تمہارے فادر تمہاری طاقت ہیں؟ امریحہ کو اس پر رشک آ رہا تھا۔ وہ میرے استاد ہیں، انہوں نے اپنی طاقت مجھے نہیں دی بلکہ میرے اندر کی طاقت کو میرے اندر بیدار کیا ہے۔ جب ایک باپ اپنی بیٹی کے اندر اس طاقت کو بیدار کرتا ہے تو وہ زندگی کے ہر بڑے میدان میں فاتح بننے کے لیے اپنی بیٹی کو تیار کر لیتا ہے، اور یہ پاور صرف ایک باپ اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ بزدلی اور بہادری دونوں کا تعلق دماغ سے ہے، جسم سے نہیں۔ اگر دماغ کو نڈر بنا لیا جائے تو جسم ہرگز ڈرپوک نہیں بنتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی آپ کو انگلی لہرا کر دھمکائے، آپ اسے مکہ مار کر خاموش کروا دیں۔ تمہیں مخالف کا رد عمل نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، تو کیا نقصان کے خوف سے میں بزدل بنی رہوں، خاموش رہوں؟ ایسا میں نہیں کر سکتی۔ ویسے تمہیں تمہارے پاپا نے کیا سکھایا ہے امریحہ؟ ایک گہرا سایہ امریحہ کے چہرے پر سے ہو کر گزرا۔ بابا رات گئے گھر آتے تھے، انہیں دنیا میں ایک ہی چیز کی فکر ہوتی رہتی، اپنے قالین سٹور کی، وہاں رکھے چھوٹے بڑے ہر قالین کی، بیک مار کے وقت پر ڈیلیوری کی، حتیٰ کہ شاپ پر فیوز ہو جانے والے انرجی سیور تک کی بھی، لیکن اس کی قطعی نہیں۔ میں 12 سال کی تھی اور بری طرح سے رو رہی تھی۔ میرا دادا مجھے ایک بہت بڑے پارک میں لے گئی۔ وہ سال کے گرم ترین دنوں میں سے ایک دن تھا۔ کیا تم گرم ترین دنوں کا مطلب جانتی ہو؟ امریحہ نے رک کر ویرا سے پوچھا۔ ہاں، اتنا گرم کہ انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ویرا سب جانتی تھی۔ ہاں، یہ وہی دن تھا۔ پارک میں لے جا کر میرے دادا نے مجھے وہ مردہ پرندے دکھائے جو گرمی سے مر چکے تھے۔ وہ مجھے ایک درخت کے نیچے لے کر بیٹھ گئے اور انہوں نے مجھے پرندوں کو دیکھتے رہنے کے لیے کہا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک چڑیا گرمی کی تاب نہ لا کر مر گئی۔ میرے دادا مجھے اس کے قریب لے گئے اور مجھ سے پوچھا، امریحہ مرنے سے پہلے کیا تم نے اس چڑیا کو روتے، آہ او بکا، شکوے شکایتیں کرتے دیکھا؟ گرمی نے اسے اتنی تکلیف دی کہ اس کی میٹھی چوں چوں بھدی آواز میں بدلی، بلکہ یہ بیچاری تو خاموش ہو گئی، پھر تو یہ معصوم سی چڑیا انسانوں سے بڑھ کر ہو گئی۔ دادا نے چھوٹے کنکر اٹھا کر پرندوں کو مارے، وہ خاموشی سے پھر سے اڑ گئے۔ انہوں نے اپنی جگہ بدل لی لیکن واویلا نہیں کیا، نہ روئے نہ چلائے۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ کائنات کی ادنا مخلوق، حشرات، پرندے اور دوسرے جانور کبھی انسان کی طرح آہ و بکا نہیں کرتے، انسان کی طرح روتے چلاتے نہیں ہیں، واویلا نہیں مچاتے، لیکن کائنات کی ارفع و اعلیٰ مخلوق انسان یہ کام بہت شوق سے کرتا ہے، ایسے گلا پھاڑتا ہے، سینہ کو بھی کرتا ہے جیسے کائنات کے رب نے ظلم کے دکھوں کے سبھی پہاڑ اس پر توڑ ڈالے ہیں۔ ایک اکیلا وہی تکلیف اٹھا رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دکھ، یہ تکلیف اسے کتنا فائدہ دے رہی ہیں، اس کی استاد بنی اسے کیا کیا کچھ سکھا رہی ہیں، بس وہ روئے چلا جاتا ہے۔ تو تمہارے دادا کے پاس ساری مشرقی حکمت ہے؟ نہیں، ان کے پاس بہت صبر اور تھوڑا بہت علم ہے۔ وہ ایک اچھے استاد رہے اور میں ایک بری شاگرد۔ ہم اپنے استاد کو وہاں ناکام کر دیتے ہیں جب ہم اس کی سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ ہر دن ہر رات تم مجھے ایسی باتیں سناتے، لیکن میں نے تو اپنے وجود کو جیسے پتھر کا بنا لیا۔ قطرہ قطرہ سوچ کی کوئی بھی بوند اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ اب تم سب کو دیکھتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ اپنی زندگی کن اندھیروں میں گزارتی رہی ہوں، ذرا سی ہمت کرتی تو ان اندھیروں سے نکل سکتی تھی۔ کیسے اندھیرے؟ تم سنو گی تو تم ہنسو گی۔ میں ہنسنا چاہتی ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن بتاتے بتاتے میں رو پڑوں گی، اس نے بھی سنجیدگی سے ہی کہا۔ جھیل میں بطخیں ایسے سکون سے تیر رہی تھی جیسے سکون سے انسان کا کم واسطہ ہی پڑتا ہے۔ اسکائپ از گوڈ سینڈ۔ دادا ہر دن اس سے بات کر کے اسے دیکھ کر ہی سوتے تھے۔ وہ چلتے پھرتے دادا سے اسکائپ پر بات کر لیا کرتی تھی، انہیں دیکھ لیا کرتی۔ موبائل کے ذریعے ہی اس نے دادا کو اپنی جماعت اور یونیورسٹی دکھائی اور کلاس میں اس کے ہم جماعتوں نے ہاتھ لہرا کر یک زبان ہو کر کہا، ہیلو گرینڈ پا، اور گرینڈ پا اتنے خوش ہوئے کہ پھولے نہیں سمائے تھے۔
بڑے اچھے لوگ ہیں امریحہ، یہ سب تو وہ بہت خوش ہوئے۔ ہاں جی، بہت ہی زیادہ اچھے۔ اس نے دادا کو آئس لینڈ کی وہ خاتون بھی دکھائیں جو 70 سال کی عمر میں ماسٹرز کر رہی تھی، اور یونیورسٹی کے باقی اسٹوڈنٹس اور اپنی کلاس کے پروفیسر سے یہ درخواست کرتی پائی جاتی کہ ان کی عمر کو بلائی طاق رکھ کر انہیں بھی دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح عام اسٹوڈنٹ سمجھا جائے، انہیں کوئی رعایت نہ دی جائے۔ وہ اس وقت بھی برا مان جاتی تھیں جب لائبریری میں کوئی ان سے یہ کہتا کہ وہ 6 یا 8 کتابوں پر مشتمل سیٹ کو ان کے کمرے تک چھوڑ آتا ہے۔ یونیورسٹی اسٹاف کو ان سے بہت توقعات تھی اور سب کا ماننا تھا کہ وہ ضرور دنیا بھر میں مانچسٹر کا نام روشن کریں۔ دادا آپ بھی آ جائیں، آپ چھوٹا موٹا کوئی کورس ہی کر لیں۔ اس عمر میں کیا کروں گا کورس کر کے؟ یہی سوال میں نے بھی مسز راچیل سے پوچھا تھا کہ اس عمر میں تاریخ کو کنگال کر اس میں گھس کر اور پھر اس میں ڈگری لے کر وہ کیا کریں گی؟ تو انہوں نے کہا عمر کوئی چیز نہیں ہوتی، اصلی چیز زندگی ہوتی ہے، اور میرے وجود میں ایسی زندگی ایسے ہی دوڑتی ہے جیسے کسی نو مولود کے جسم میں۔ تو جب زندگی کا معنی ایک ہے زندہ رہنا، تو میں کسی شاندار مقصد کو لے کر زندہ کیوں نہ رہوں؟ اس سے پہلے میرا مقصد میرے بچوں، میرے خاندان کی پرورش اور دیکھ بھال تھا۔ جب میں اس سے فارغ ہو گئی تو میں نے ایک نیا مقصد اپنا لیا۔ اس میں عمر اور نفع نقصان کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو مقصد کو پا لینے کی بات ہے جو میں پا رہی ہوں۔ دادا سن کر متاثر تو ہوئے، پر اتنا نہیں کہ مانچسٹر آ کر مسز رچیل کے ہم جماعت بن جاتے۔ پھر اس کی سالگرہ آ گئی۔ سادرہ نے کیک بنانے کا وعدہ کیا۔ ویرا نے فی الحال ایک سرخ رنگ کا ربن اس کی کلائی پر باندھ دیا اور ایک اپنی کلائی میں، کہ دونوں کو یاد رہے کہ ایک نے گفٹ لینا ہے اور دوسرے نے دینا ہے۔ این اون نے بھی اپنا علامتی چپ کا تالا کھولا اور اسے جاپانی گیت گا کر وش کیا۔ نشست گاہ میں کسی چھوٹی بچی کی طرح ہل ہل کر گیت گاتی وہ ان 3 خواتین کو حیران کر رہی تھی۔ لیڈی میری سے تھوڑی تلے ہاتھ رکھے دیکھتی رہی۔ جب وہ گا چکی تو لیڈی میری نے پرزور سر ہلا کر کہا، اب تو مجھے رات کو ایسے ہی گیت سنایا کرنا۔ مجھے یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا کہ تم سے جاپانی گیت سنے جائیں؟ این نے خوشی سے سر ہلاتے کہ ضرور، اور امریحہ کے ہاتھ کو ہونٹوں سے رنگا کر وہ امریحہ کو دعائیں دینے لگی، جس پر امریحہ فدا سی ہوگی، کیونکہ آج تک یہ سب اس کے لیے کبھی نہیں کیا گیا تھا۔ لیڈی میری نے رات کے ڈنر کے اہتمام کا امریحہ سے وعدہ کیا، اور یونیورسٹی میں رنگ برنگے پھول لیے کوئی اس کا منتظر تھا۔ وہ اپنی کلاسز لے چکی تھی اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی حدود سے نکلی ہی تھی کہ آریان ایک دم سے اس کے آگے آ گیا۔ شاید وہ بھاگتا ہوا آیا تھا۔ یہ لو، وقت تمہیں زندہ رکھے۔ وقت مجھے زندہ رکھے؟ وہ ذرا نہ سمجھی بلکہ ہنس دی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تمہاری سالگرہ ہے نا آج، تو میں تمہیں دعا دے رہا ہوں۔ جسے وقت زندہ رکھتا ہے اس کی عمر ہزاروں سال کئی صدیاں ہوتی ہے۔ وہ مسکرانے لگی۔ تمہیں کسے بتایا؟ میں نے خود کو خود ہی بتا دیا۔ اسے لگا اس کی تعریف کی گئی ہے۔ میری سالگرہ کا کس سے بتایا پاگل؟ اوہ، سادنا نے فون آیا تھا اس کا۔ کیک بنانے کی ترکیب پوچھ رہی تھی مجھ سے۔ آخر یہ برطانوی لوگوں کو گھر میں بیکنگ کرنے کا جنون کیوں ہے؟ سادنا ہندوستانی ہے، اس نے اتحاد گزار بچوں کی طرح ایسے کہا کہ اسے برا نہ لگے۔ امریحہ نے اس کے لائے گلدستے میں سے، جو کسی باغ سے توڑے لگتے تھے، سفید، نیلے، سرخ چن لیے اور پیلے پھول اسے واپس کر دیے۔ وہ سوالیہ اسے دیکھنے لگا۔ دونوں اب یونیورسٹی کے محراب کے نیچے کھڑے تھے۔ سامنے آکسفورڈ روڈ اپنے تاریخی حسن میں رپٹی رواں تھی۔ یہ واپس کیوں کیے؟ آلیان کو برا لگا۔ پیلے پھول کسی کو نہیں دیتے، یہ ناپسندیدگی اور نفرت کی علامت ہوتی ہے۔ ہم بہت اچھے دوست نہ سہی، ایسے دشمن بھی نہیں کہ مجھے میری سالگرہ کے دن یہ پھول دیے جائیں۔ اور نفرت ناپسندیدگی کی علامت یہ پھول؟ وہ حیران ہو بلکہ ایسے جیسے اسے برا لگا۔ ہاں بالکل، اسے بھی تو پیلے پھول دینا برا لگا تھا نا۔ تم سے کس نے کہا یہ امریحہ؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھ لی اور امریحہ کو دیکھنے لگا، بالکل کسی فلسفی کے انداز سے جو لوگوں کی کم عقلی پر ماتم کرتا پھرتا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ کس نے کہا؟ اب یونیورسٹی کی تاریخی محراب کے نیچے ایک نئی کلاس لگی تھی۔ تم سے یہ کس نے کہا کہ یہ نفرت اور ناپسندیدگی کی علامت ہے؟ سب کو معلوم ہے یہ، اس نے کندھے اچکائے جیسے اسے یہ جتا رہی ہو کہ تمہیں اتنی سی بات بھی نہیں معلوم۔ افسوس، ویسے تم بڑے ماسٹر مائنڈ بنتے ہو، افلاطون کہیں گے۔ سب کون؟ اوف، یہ ساری دنیا۔ سب اور کون؟ ایک دم سے امریحہ کے تاثرات میں غصے اور کوفت کا گراف بڑھنے لگا۔ آلیان نے پورے دل سے کہہ کر لگایا، تم اتنی ستی ہو امریحہ، یا تم ان لوگوں کی باتوں پر دھیان دیتی رہی ہو جو نفرت اور انتشار کے موجد ہیں، جو ہمیشہ قدرت کے قوانین میں گھستے ہیں اور پورے دل سے ان قوانین میں رد و بدل کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک پھول بھی خود نہیں بنا سکتے، لیکن اسی پھول کو ناپسندیدہ، قابل نفرت بنا دیتے ہیں۔ یہ علامت آخر کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ پھول ہے امریحہ، صرف پھول۔ اگر اس سے زیادہ تو کچھ اور بھی ہے تو وہ یہ کہ یہ اپنے وجود میں
میں کامل ہے، یہ خود کو خود ہی مکمل کرتا ہے۔ اس کا کھلتا ہوا رنگ دیکھو کتنا کامل ہے، اپنے رنگ میں نہ کہیں کم نہ کہیں زیادہ ہے، ایک جیسا۔ اس کی پھنکیاں کتنی نرم اور ملائم ہیں، کتنی جاذب نظر، کوئی ملاوٹ نہیں ان میں۔ دنیا کی بہترین فیکٹریوں میں بننے والا ریشم بھی اس جتنا ملائم نہیں ہوگا جتنا یہ زمین کے وجود سے نکل کر ہوا ہے۔ اپنی تخلیق میں یہ پھول کسی سے کم نہیں۔ داد دو قدرت کو، تعریف کرو قدرت کی، الٹا تم اسے ناپسندیدہ علامتیں دے رہی ہو۔ تم نے اس کی خوبصورتی پر غور نہیں کیا اور اسے ناپسندیدہ جان لیا۔ اپنی تخلیق میں یہ پھول کسی سے کم نہیں، کائنات کی کسی بھی شے سے بھی۔ یہ اپنے مقام پر بادشاہ ہے، اس کے سر پر تاج ہے اس کی تخلیق کا، کہ تمہاری تخلیق جیسی ہونی مقصود پائی تھی تم ویسے ہی ہو۔ یہ کسی بھی طرح ہیچ نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی ہے تو ان دماغوں میں جن میں یہ فطور پیدا ہوتا ہے۔ کوئی پھول، کوئی رنگ، قدرت کی بنائی کوئی چیز قابل نفرت نہیں ہوتی، یہ خپتی لوگوں کی باتیں ہیں۔ سر اٹھا کر آسمان کو دیکھو، اگر ساری دنیا اس آسمان کو کوئی فضول اور بکواسی علامت دے دے گی تو تم بھی اسے برا ماننے لگو گی۔ وسیع سمندر، نیلی جھیلیں، سبز اور سفید پہاڑ کتنے کامل ہیں، اگر انہیں بھی علامتیں دے دی گئیں تو کیا نفرت کرنے لگو گی ان سب سے بھی؟ تم وہ سبق کیوں پڑھ رہی ہو جو دنیا کے مخبوط الحواس لوگوں نے غائب دماغی میں لکھا ہے، قدرت کے خلاف جا کر لکھا ہے، قدرت کو ہیچ کرنے کے لیے لکھا ہے؟ امریا کی ساری زندگی پیلے پھول کو نفرت کی علامت سمجھتے گزر جاتی اگر اب بھی اسے یہ سب نہ بتایا جا رہا ہوتا۔ آخر اس نے آج تک یہ بات خود کیوں نہ سوچی؟ دماغ تو اس کے پاس بھی تھا نا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ پھولوں کے دو تاجروں کے کاروباری حسد کا نتیجہ ہے یہ سب۔ ایک تاجر کے پاس پیلے پھول ہوں گے اور وہ کاروبار میں بہت ترقی کر رہا ہوگا، اس کے پیلے پھولوں کا باغ تیزی سے پھل پھول رہا ہوگا، دوسرے کے کسی دوسرے رنگ کے ہوں گے، چلو سرخ لگا لو۔ اب سرخ پھول کے مالک نے یہ سوچا ہوگا کہ سرخ پھول کو کسی ایسے جذبے کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ راتوں رات اس کی مانگ میں اضافہ ہو جائے، اور اپنے کاروباری حلیف کے پھولوں کو کسی ایسے جذبے سے منسلک کر دیا جائے کہ لوگ اسے لینا ہی پسند نہ کریں۔ اور پھر اس نے یہ کیا اور ویسا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دیکھو تم نے کیسے میرے ہاتھ میں پھول واپس کر دیے، وہی پھول جو مجسمے شاہکار ہیں۔ امریا نے اس کے ہاتھ سے پھول واپس لے لی، وہ تیزی سے بس کی طرف بھاگی جس میں بیٹھ کر اسے جانا تھا۔ آلیان اسے چند قدم دور تھا۔ یہ بات تم نے کس سے بتائی ہے آلیان؟ بس کی کھڑکی سے سر نکال کر اس نے پھولوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ میں نے خود کو خود ہی بتائی ہے، آلیان نے تیز آواز میں اور ہنس کر کہا۔ بس دور چلی گئی، لیکن وہ وہیں کھڑا بس کی گزرگاہ کو دیکھتا رہا۔ رات کے ڈنر کا اہتمام ٹھیک ٹھاک تھا۔ دادو کو آن لائن دیکھ کر اسے سادھنا کا بنایا کیک کاٹ لیا۔ لیڈی مہر نے اسے یونیورسٹی کی تصویر والا کراس بیگ دیا۔ سادھنا نے پازیبیں اور این اون نے ہاتھ سے بنی ایک چھوٹی سی گڑیا جو اس کی ماما نے اس کے بیگ میں 1 درجن سے زیادہ رکھ دی تھی کہ یونیورسٹی میں جو اسے اچھا لگے انہیں دے دی جائے۔ یہ گڑیا این نے لیڈی مہر اور ویرا اور سادھنا کو بھی دی تھی۔ امریا نے اس گڑیا کو یونیورسٹی بیگ کی اوپری سطح پر لگا لیا۔ سب کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ این اون اسے پسند کرتی ہے، تو اب وہ ان لوگوں میں گھرنے لگی تھی جو اسے پسند کرتے ہیں، اس کی ہر خامی اور ہر خوبی کے ساتھ۔ اس نے اپنے گھر میں کبھی سالگرہ نہیں کی تھی کیونکہ اسے اپنے دنیا میں آنے کی کوئی خوشی نہیں تھی، بلکہ اسے یہ سوچ کر ہی کوفت ہوتی کہ وہ آج کے دن پیدا ہوئی تھی، ایک ایسی تاریخ جسے دادی سال میں کتنی بار دہراتی تھی کہ اس دن یہ ہوئی تو یہ ہوا۔ اس نے سادھنا کو ایک بار ایسے ہی یہ سب بتایا تو وہ حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ لیکن تم تو مسلمان ہو امریا، اور مسلمانوں میں تو یہ سب باتیں نہیں ہوتی۔ امریا اسے کیا بتاتی کہ مسلمانوں میں بھی کیا ہونے لگا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک مسلمان خاندان آباد تھا، مجید بھائی تھے، اسکول میں پڑھاتے تھے اور اپنے ٹیوشن سینٹر بھی چلاتے تھے۔ ان کی نئی شادی ہوئی تو انہیں نوکری سے نکال دیا گیا، پھر اسی مہینے ان کی ٹیوشن سینٹر میں آگ لگ گئی اور پھر چند ہی دنوں بعد ان کے مکان کی چھت گر گئی۔ سب نے کہا بہو سبز قدم ہے، لیکن ان کی ماتا اور وہ آگے سے ہنستے رہتے، کہتے جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ 2-3 سال برابر ان کے ساتھ ہی ایسا کچھ ہوتا رہا، لیکن انہوں نے کبھی ایک بار بھی لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرے کہ یہ سب ان کی شادی کے بعد ان کی بیوی کے قدموں سے ہوا ہے۔ وہ سب سے یہی کہتے کہ ہمارے مذہب نے ہمیں ایسا کہنے اور سوچنے سے منع کیا ہے۔ سادھنا آتش دان کے قریب بیٹھی آریان کے منہ سے بن رہی تھی اور بہت مدلل انداز سے اسے سب بتا رہی تھی۔ اس کے پاس سادھنا کے سوال کا جواب نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان ایسا نہیں سوچتے۔ اس کا جواب اس کی دادی، اس کی ماں اور خاندان کے باقی سب لوگوں کے پاس تھا۔ وہی بتا سکتے تھے کہ قرآن و حدیث میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا، پھر وہ کہاں سے سیکھ کر یہ سب کہتے اور کرتے ہیں؟ اور یہ سب کرتے ہوئے کیا وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ان کے کہے ایک لفظ کا حساب کتاب بھی ہوگا، جو کہا ہوگا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تب کون سا جواب گھر کر دیں گی؟ یہی کہ وہ کام عقل اور انجان دے رنگ کے جواب کو درست نہیں مانا جائے گا، کیونکہ جو کلام پاک پڑھتا ہے نہ وہ کام عقل ہوتا ہے اور نہ ہی انجان رہتا ہے، اگر وہ ٹھیک پڑھتا ہے تو۔
سو آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، اور اگر آپ کو میری ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کومنٹ اینڈ شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میرے آنے والی ناول کی ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔ بائے بائے۔